بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے سورہ توبہ۔ سب سے پہلے اعداد و شمار۔ سورہ توبہ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے نبی سورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ 114واں اس کا نمبر ہے، یعنی قرآن کریم کے سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی، سب سے طویل سورت، وہ سورہ توبہ نازل ہوئی۔ یہ 10ویں اور 11ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کی تعداد آیات کی 129، رکوع کی تعداد 16، الفاظ 2506 اور حروف کی تعداد 10,873 ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ جیسے کہ ابھی عرض ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے 21 نام ہیں، جو سب سے زیادہ کسی صورت کے ناموں میں سب سے زیادہ نام سورہ توبہ کے ہیں۔ اس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، براءت بھی کہا جاتا ہے، فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ براءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں مشرکین اور ان سے کیے گئے معاہدوں سے براءت اور لا تعلقی کا دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت نے منافقین کے پول کو، ان کے رازوں کو بالکل کھول کر رکھ دیا ہے، ان کو بالکل رسوا کر دیا ہے۔ فاتحہ کا معنی رسوا کرنے والی، یہ صورت منافقین کو رسوا کرتی ہے۔ اس صورت کے مرکزی موضوع دو ہیں۔ ایک تو اس میں احکام جہاد بیان ہوئے ہیں، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد اور اس کے احکام، اس کے طریقے، اور دوسرا یہ منافقین کی رسوائی اور منافقین کی علامات، ان کے صفات۔ تو یہ دو اس کے مرکزی موضوع ہیں۔ اس صورت کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ مضامین کے اعتبار سے پچھلی صورت یعنی سورہ انفال کا تکملہ ہے، اس کا تتمہ ہے۔ غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو نازل ہوئی اور نہ لکھی گئی۔ اور اس کی تلاوت کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو، اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ جو تلاوت کی شروع وہی سورہ توبہ سے کرے، یعنی کہ قرآن شریف کھولا اور سب سے پہلے سورہ توبہ پڑھ رہا ہے، تو اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کے بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بھی بنا رکھے ہیں، وہ سب بے بنیاد ہیں، اور درست طریقہ وہی ہے جو اوپر لکھا گیا، اوپر بتایا گیا، تو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، وہی اس کا درست طریقہ ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ مضامین کے لحاظ سے اگرچہ ایک جیسی ہیں، لیکن نزول کا زمانے کے لحاظ سے فرق ضرور ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد آخری دور میں نازل ہوئی۔ دونوں کے نزول کے درمیان تقریباً 6 سے 7 سال کا فاصلہ ہے۔ بنیادی طور پر اس سورت کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو اپنے دلائل کے اعتبار سے بالکل وہ برحق مذہب تھا، اور دلائل کے لحاظ سے کوئی بھی اس سے غلط مذہب نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن عرب کے لوگ اور عرب کے بہت سے قبائل اسلام کے قبول کرنے میں پس و پیش سے اس لیے کام لے رہے تھے کہ جو عرب کے بڑے قبائل تھے، سردار قبائل قریش وغیرہ، وہ ابھی تک اس کی مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے قریش سے خود ہی 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کروایا، اور خود ہی انہوں نے اس جنگ کے معاہدے کو توڑ دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب اس کے بعد کفار کی کمر ٹوٹ گئی، تو بہت سے لوگ تو اس موقع پر مسلمان ہو گئے، اور بہت سے ابھی بھی انتظار میں تھے کہ مزید صورتحال کو دیکھا جائے۔ چنانچہ قریش کے بعد جو اور بڑے قبائل تھے، مثلا حوازن، ثقیف، جو طائف کے قبائل تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور لشکر جمع کیا، اور وادی حنین میں میدان سجا۔ مسلمانوں کی ابتدا میں تھوڑی سی ہزیمت ہوئی، لیکن آخرکار مسلمان فاتح ہوئے اور حوازن اور ثقیف کو بھاگنا پڑا۔ ان جنگوں کے بعد میدان بالکل صاف ہو گیا، اور قبائل بالکل ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصوبہ بنا لیا، ایک پالیسی بنا لی کہ جزیرۃ العرب میں
اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں رہ سکتا۔ حدیث میں موطا مالک اور مسند احمد کی بھی روایت ہے کہ جزیرۃ العرب میں 2 دن ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہاں صرف اسلام چلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے تدریج کا راستہ اختیار کیا، یعنی آہستہ آہستہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، اور پہلا اقدام یہ اٹھایا کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین عرب اور بت پرستوں کی نجاست کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اعلان ہو گیا کہ اس سال کے بعد آئندہ کوئی بھی مشرک یہاں پہ طواف، یہاں پہ حج نہیں کر سکتا۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی تدریج کا راستہ اختیار کیا گیا، اور وہ قبائل جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کیے تھے، عہد توڑے تھے، رشتے ناتوں تک کا بھی خیال نہیں رکھا تھا، ان کو سورہ برات کی شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی۔ بعض قبائل سے دیکھیں کوئی معاہدہ ہی نہ تھا، بعض قبائل سے معاہدہ تھا لیکن وہ غیر معینہ مدت کے لیے تھا، اور بعض قبائل سے معینہ مدت کے لیے معاہدہ تھا لیکن وہ قبائل عہد توڑتے رہتے تھے۔ تو ایسے تینوں قسم کے قبائل کے لیے حکم دیا گیا کہ محترم مہینہ گزرنے کے بعد ان پر لشکر کشی کر سکتے ہیں، ان سے جہاد کر سکتے ہیں، اور ان سے جہاد کر کے ان کا خاتمہ کریں، یا تو وہ اسلام قبول کریں یا پھر جو ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں اور جہاد کے ذریعے سے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اور چوتھی قسم کے قبائل وہ تھے جن سے ایک معینہ مدت کے لیے صلح تھی اور وہ صلح کے پابند بھی تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ کیونکہ یہ عام کافروں کے مقابلے میں پھر بھی نرم ہیں اور ہمیشہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی ہے، تو صلح کی مدت تک وہ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن صلح کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر ان سے بھی اعلان جنگ ہوگا، یا تو وہ اسلام قبول کریں یا پھر جو ہیں وہ جزیرۃ العرب کو چھوڑ دیں، ورنہ جنگ کے سامان کے لیے تیار رہیں۔ تو اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرۃ العرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پہلا مرحلہ تو پورا ہو گیا، لیکن دوسرا مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کی وصیت ضرور فرما دی تھی، جیسے کہ آیت نمبر 29 میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو عملی جامہ پہنایا اور جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو بالکل ختم کر دیا، اور ان کو بالکل جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا۔ تو یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیں کہ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک کا سفر کیا۔ اس سورت کا، سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ اس غزوہ تبوک کی مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی جو کارروائیاں تھیں، جو مسلسل کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھی، اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کا اور ان کے خفیہ رازوں سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب منافقین کی نشانیاں جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن منافقوں کی علامات اور ان کی صفات کو جاننے سے پہلے 2 باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ جو منافقوں کی یہاں پہ علامتیں اور صفات بیان ہوئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کی صفات تھی، اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن منافق حقیقی اور اعتقادی منافق وہی منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور جن کی تعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اپنے صحابہ کرام کو بتا دی تھی۔ لیکن آج کے دور میں کوئی منافق ہے یا منافقت کی نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تو ہم اس کو حقیقی منافق یا اعتقادی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو عملی منافق کہیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ اس کے اندر منافقت والی نشانیاں یا منافقت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ان نشانیوں کی موجودگی کی وجہ سے کسی آج کے دور کے مسلمان کو پکا منافق کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ غزوہ تبوک میں اور سورہ توبہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے، تقسیم معلوم ہوتی ہے طبقات کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگوں کی طبقات تھے وہ مختلف طرح کے تھے۔ ایک تو مہاجرین تھے جو سب کے سب غزوہ تبوک میں جن کو کہا گیا وہ شریک ہوئے۔ دوسرے وہ انصار تھے جو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے تبوک کی مہم میں۔
تیسرے وہ انصار تھے جو شروع میں ڈگمگائے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ چوتھے وہ 7 صحابہ جو سستی کی وجہ سے شروع میں شریک نہ ہو سکے لیکن انہوں نے ندامت ہوتے ہی اور رجوع ہوتے ہی خود کو ستون سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ستون سے اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہ فرما لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ نازل فرمائی کہ ان کی توبہ قبول ہے۔ اور 5ویں صحابہ وہ 3 انصار صحابہ تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا بھی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو پیش کر دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائے ہم صاف صاف بات کر دیں گے کہ ہم سے سستی ہوئی ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اظہار ہم کر لیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد، تو ان کی توبہ قبول تو ہوئی لیکن 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی۔ 50 دن تک ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور ہر قسم کے اعلان لا تعلقی کیا گیا اور 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ 6 وہ مسلمان تھے جو ضعیف تھے، مریض تھے، خواتین تھی یا خستہ حال مسلمان تھے جو جانا تو چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہ تھی، جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کا کیونکہ وہ معذور ہیں یا عورتیں ہیں یا مریض ہیں یا ان کے پاس سامان نہیں ہے، اس لیے لہذا ان کا تو کوئی مواخذہ ہی نہیں۔ 7ویں قسم کے لوگ وہ تھے جو شہری منافق تھے جو سستی کی وجہ سے نہ گئے اور بہانہ بنا کر رخصت مانگ لی، ظاہر ہے یہ منافق ہیں۔ اور 8ویں قسم ان دیہاتی منافقین کی ہے جو سستی کی وجہ سے نہ گئے اور رخصت بھی نہ لی۔ اور 9ویں قسم کی منافق وہ دیہاتی منافق ہے جن کے نفاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان نہ پائے۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ آپ بھی نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ ایسے منافق بھی موجود تھے۔ تو یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اب منافقین کی نشانیاں ملاحظہ کر لیں۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین کمزور عقیدے کے حامل ہوتے ہیں اور مختلف شکوک و شبہات کے شکار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا گیا کہ منافقین مسلمانوں کے ڈر سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں ورنہ حقیقت میں وہ دل سے کافر ہی ہوتے ہیں، ان کو بھاگنے کی اگر کوئی محفوظ جگہ ملے تو کب کہ یہ بے دین ہو جائیں اور بھاگ جائیں۔ آیت نمبر 38 اور 86 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو استطاعت اور قدرت کے باوجود جہاد سے جی چراتے ہیں اور رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین جہاد کی تیاری ہی نہیں کرتے، اگر واقعی ان کا کوئی عذر ہوتا اور واقعی مخلص ہوتے تو کم از کم جہاد کی تیاریوں میں حصہ تو لیتے، لیکن جہاد کی تیاریوں میں حصہ نہ لینا ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ان کے دل میں نفاق ہے۔ آیت نمبر 54 اور 58 میں فرمایا گیا ہے کہ منافق خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور صدقات کو زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھتے ہیں، نہایت بے دلی سے صدقات دیتے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تو نمازوں میں سستی کرنا بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں، اگر زیادہ مال دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں 61 میں فرمایا گیا ہے کہ منافق ایسے ہوتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈرز کو سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اسلامی فوجیں جہاد کے لیے نکلتی ہیں تو یہ ان پر طعنے کستے ہیں، مختلف تبصرے کرتے ہیں کہ دیکھو طاقت تو ہے نہیں، اسباب تو ہے نہیں اور نکلے ہیں جہاد کے لیے، یہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ ہم سے مشورہ کریں تو ہم ان کو کبھی بھی اس طرح نکلنے کا مشورہ نہ دیں، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ساری علامات منافقین کی۔ آیت نمبر 49 اور 74 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اسلامی فوجیں فتح و نصرت کے ساتھ واپس آتی ہیں تو یہ منافق مختلف ہیرے بہانے تراشتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور بعض نے تو یہ تک بہانہ بنایا کہ ہمیں عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں ساتھ نہ لے جائیں، اس لیے کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ہمیں خوف ہے کہ کہیں ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر سفر قریب کا ہو اور مال غنیمت ملنے کے امکانات زیادہ ہوں تو یہ منافق جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور سفر اگر دور کا ہو یا دشمن زیادہ طاقتور ہو تو یہ شریک نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ جہاد میں کبھی شریک ہو بھی جائیں تو وہاں بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 127 میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآنی آیات سے، احادیث سے ایک طرح سے چڑ ہوتی ہے اور نفرت ہوتی ہے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو کسی طریقے سے نظریں بچا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا گیا ہے کہ مالدار مخلص مسلمان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ منافق انہیں طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو ریاکاری کے لیے اور سب کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور اگر غریب مسلمان خرچ کریں تو ان کو بھی طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں اور چلے خیرات کرنے کو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، اس طرح کے طعنے دیتے ہیں۔ مطلب کسی حالت میں خوش نہیں ہے، مالدار مسلمان خرچ کریں تب بھی اعتراض، غریب مسلمان خرچ کریں تب بھی اعتراض۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین میں سے دیہات کے منافقین زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کا رویہ زیادہ خراب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 75 اور 77 میں فرمایا گیا ہے کہ بعض منافقین اور کمزور عقیدے کے مسلمان وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال میں اضافے کی دعا یہ کہہ کر کروائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا تو میں صدقہ خیرات خوب کروں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس شخص کو، ثعلبہ اس کا نام تھا، اس کو مالدار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، وہ مالدار ہو گئے تو اس نے صدقہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو وعدہ خلافی یہ بھی گویا کہ منافقین کی ایک بڑی صفت اور عادت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 107 میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف سازشوں میں حصہ لیتے ہیں، اور جن لوگوں نے ایک مسجد زرار بنائی تھی، یعنی کہ وہ مسجد تھی نہیں سرے سے، مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا لی تھی جس میں در پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں اور ہتھیار جمع کیے گئے تھے، ہتھیار چھپا رکھے تھے وہاں پہ کہ موقع ملتے ہی یہ اندرون خانہ یہ لوگ مل کر مسلمانوں کے خلاف اندر سے لڑائی کریں گے، مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ منافق ایسے ہوتے ہیں کہ اندر ہی اندر سے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تھی یہ منافقین کی نشانیاں۔ کچھ واقعات بھی ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ واقعات ہیں۔ مثلا ایک تو غزوہ حنین کی منظر کشی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی نظر اللہ کے بجائے اپنے تعداد پر، اپنے نفری پر، اپنے اسباب پر اٹھنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے وسائل کی کثرت کے باوجود شروع میں ان کو ہزیمت کا مزہ چکھایا، اور جب پھر رجوع اللہ کی طرف ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تو دوبارہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ایک نسی کی رسم کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ نسی کی رسم 2 طرح سے ہوتی تھی۔ ایک تو مثلا یہ کہ اشہر حرم میں، محترم مہینوں میں، مثلا محرم کا مہینہ ہے تو وہ اپنی طرف سے کہہ دیا کہ چلو اس مرتبہ محرم کو مؤخر کر لیتے ہیں اور ہم اس کو سفر سمجھ لیتے ہیں، اور جب سفر آئے گا تو اس کو محرم سمجھیں گے۔ تو اس طریقے سے محترم مہینے کو آگے پیچھے کرنا، یہ اپنی طرف سے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے حرام کو حلال کرنا ہے، اس لیے کہ محرم کو سفر قرار دینا ایسا ہے جیسے کہ ایک حرام کو آپ نے حلال قرار دے دیا۔ محرم حرام مہینہ تھا، اس میں جنگ و جدال حرام تھا، اب وہ جب اس کو سفر سمجھ کے اس میں جہاد یا اس میں قتال کر رہے ہیں، جہاد تو نہیں کہیں گے اس کو، قتال کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو وہ گویا کہ ایک حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایسا بھی کرتے تھے نسی کے اندر، نسی کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی اختیار کیا کرتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ عربوں میں کھجوریں زیادہ ہوتی تھیں اور کھجوریں گرمی میں زیادہ پکتی ہیں، تو وہاں کے تاجروں نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی تجارتی فوائد کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ ہر 3 سال بعد 1 ماہ بڑھا دیا کرتے تھے تاکہ حج کا مہینہ ہمیشہ گرمیوں میں آئے۔ تو ان دونوں قسم کے جو رسمیں ہیں اس کی طرف زبردست الفاظ میں اس کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے حرام کا حلال ہونا لازم آتا ہے اور حلال کا حرام ہونا لازم آتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے اس میں
غار ثور کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی اپنے نبی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی۔ اس وقت اسلام وہی تھا، اسلام انہی افراد میں مشتمل تھا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے اور غیبی طریقے سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک واقعہ جد بن قیس منافق کے جھوٹ کا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ جہاد میں لے کر نہ جائیں، اس لیے کہ اگر میں وہاں گیا تو رومی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے فتنے میں ڈال دیں گی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ان 12 منافقین کا بھی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھات لگا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا اور وہ پکڑے گئے۔ اسی طریقے سے ابھی جیسے واقعہ گزرا، ثعلبہ کا واقعہ گزرا ہے کہ اس نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا تو خوب صدقہ خیرات کروں گا اور نیک بن جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ ایک اور واقعہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنازہ بھی پڑھایا اور قمیص بھی دی کفن کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی کسی منافق پر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ مسجد ضرار کا واقعہ بھی اس میں آیا ہے۔ ابو عامر نام کا ایک شخص جو پہلے مشرک تھا، پھر بعد میں عیسائی بن گیا، عیسائیت اس نے اختیار کر لی، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلام مدینہ میں پھیلا، تو ابو عامر راہب کو بھی اسلام پیش کیا گیا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن اور اپنا حریف سمجھ لیا، اور غزوہ حنین تک تمام مہمات میں اس نے ہمیشہ منافقوں کا اور کافروں کا ساتھ دیا، اور اسی نے مسجد ضرار اسی کے مشورے پر بنائی گئی، اور پھر اس کا پول جب کھل گیا تو اس عمارت کو گرا دیا گیا، اور یہ شخص وہیں پہ مر گیا اور وہیں عیسائیوں کے ملک میں مردود ہوا۔ ایک اور واقعہ یہ بیان ہوا ہے سورہ توبہ کے آخر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی، اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے جن کا حالت شرک میں حالت کفر میں انتقال ہوا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ واقعات تھے، اس کے علاوہ بھی تبوک کے مختلف واقعات اس میں مذکور ہیں۔ جہاں تک عقائد و احکام کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عقائد و احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ماننا یا بیٹی کا قائل ہونا شرک ہے۔ آیت نمبر 30 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا ہے کہ ایک تو شرک وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا یا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بیٹی کا قائل ہونا، اور شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ جو حیثیت اللہ رسول کو حاصل ہے شریعت اور احکام کو وضع کرنے کی، وہی حیثیت علماء مشائخ کو دے دی جائے، تو یہ بھی شرک ہے اور شرک فی الحکم ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو شرک فرمایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت موجود ہو، قرآن و سنت کا صریح حکم موجود ہو، اور اس حکم کے ہوتے ہوئے بھی اپنے علماء اور مشائخ یا جعلی پیروں کی بات مانی جائے۔ مثلا قرآن کا حکم ہے کہ رشوت نہ کھاؤ، حدیث کا حکم ہے رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اور قمار نہ کھیلو، جوا نہ کھیلو، شراب نہ پیو، لیکن اگر ایک پیر کہہ دے، ظاہر ہے وہ جعلی پیر ہوگا، ایک جعلی پیر یا علماء سو یہ کہہ دیں کہ شراب حلال ہے یا سود حلال ہے، تو لوگ ان کے جو مریدین ہیں، ان کے ماننے والے، وہ اللہ رسول کے صریح حکم کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے مقتدیٰ کی بات ماننے لگیں، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح کرنا اور قرآن و سنت میں سے اصول نکال کر اور اس کو دیکھتے ہوئے اصول بنانا اور اجتہاد کرنا اور اجتہاد کر کے احکام نکالنا، اس کو تشریع نہیں کہا جاتا، اس کو تشریح کہا جاتا ہے۔ تشریح اور تشریع میں فرق ہے۔ تشریح حق کے ساتھ وہ جائز ہے علماء مشائخ کے لیے، بلکہ ان کا تو کام ہی یہ ہے، اور ایک تشریع عین کے ساتھ وہ صرف اللہ رسول کا خاصہ ہے، اللہ رسول کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تشریع کا مقام حاصل کریں۔ تو شرک یہ ہے کہ اللہ رسول کے مقابلے میں علماء اور مشائخ یا جعلی پیروں کی بات کو مستقل طور پر ان کو مقدم کرنا، یہ کہلاتا ہے تشریع، اور یہ ہے شرک۔ اور قرآن و سنت کی وہ نصوص جہاں پہ
ان کی تشریح کرتے ہوئے ان سے مسائل نکالنا اور اجتہاد کرنا، یا جہاں پہ نصوص میں کوئی حکم موجود نہیں ہے تو ان مسائل میں غور و خوض کرنا، تو یہ تشریح کہلاتی ہے، وہ تشریح نہیں کہلاتی۔ تشریح جائز ہے، اور تشریع جو ہے وہ اللہ رسول کا خاصہ ہے۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے کہ ایسی کوئی صورت جس سے حلال کا حرام بننا یا حرام کا حلال بننا لازم آئے قطعاً درست نہیں، جیسے نسی کے حوالے سے بات گزری ہے۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنا یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا ہے کہ منافق کی مغفرت نہیں ہوتی، اور کسی کا استغفار حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار بھی ان کے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا گیا ہے کہ نیک بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ الصادقین، جو قول کے بھی سچے ہوں، فعل کے بھی سچے ہوں۔ اور آیت نمبر 100 میں فرمایا گیا ہے کہ صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ وہ کہ صحابہ کرام کی مغفرت اور ان کی رضا کا پروانہ اس آیت نمبر 100 میں دیا گیا ہے۔ جو لوگ صدقات، واجب صدقات نہیں دیتے، ان کا مال انہی کے لیے باعث عذاب بنے گا، اور ان کا مال تپا کر انہیں اس سے عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ صدقات کے مصارف بھی بتائے گئے ہیں کہ صدقات کے 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو۔ نمبر 2 مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور نمبر 3 عاملین اسلامی حکومت کے ان ملازمین کو کہا جاتا ہے جو صدقات کی وصولی کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ نمبر 4 مؤلفۃ قلوب وہ نو مسلم جو مستحق بھی ہوں، ضرورت مند بھی ہوں، تو ان کی امداد کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں۔ نمبر 5 قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، جو بے گناہ جیل میں پڑے ہوئے ان کو آزاد کرانے کے لیے، اور مکاتب غلام کو بدلے کتابت میں پیسے دے کر اس کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مقروض بھی نصاب اس میں مصارف میں شامل ہے۔ مقروض کا قرضہ ختم کرنے کے لیے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ اس کا قرضہ اس کے بہت زیادہ ہو کہ وہ نصاب کو بھی گھیر رہا ہو۔ اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد 2 چیزیں، ایک تو جہاد میں اگر کوئی مجاہد ایسا ہے کہ جس کو ضرورت ہے، مال کی ضرورت مند ہے، تو ان مجاہدین کو، غریب مجاہدین کو مال دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا۔ اسی طریقے سے دوسری صورت فی سبیل اللہ کی، وہ حاجی ہیں جن کے پاس رستے میں پیسہ چوری ہو گیا یا مال ختم ہو گیا، فی الحال ضرورت مند ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 8واں مصرف مسافر ہے، وابن السبیل جس کو کہا گیا ہے۔ مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو اگرچہ اپنے وطن میں بڑا مالدار ہو لیکن فی الحال اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو صدقات کے بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا ہے کہ اسلامی حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو صدقات کی وصولی کر کے اسے اس کے مصارف میں خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات سے دلوں کی گندگی دور ہوتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 103 ہی میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ صدقات وصول کرنے والے کو چاہیے کہ جب وہ صدقہ وصول کر لے تو ان کے لیے دعائے رحمت کرے۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا گیا ہے کہ صدقات اگرچہ غریب کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں لیکن در حقیقت پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں، پھر غریب کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ آیت نمبر 107 سے 110 تک میں فرمایا گیا ہے کہ مسجد کی بنیاد تقوی، اللہ کی رضا اور نیک نیتی پر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی ضد میں اور فاسد اغراض کی بنا پر مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ اور سورہ برات کی ابتدائی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ ہو اور اس معاہدے کو ختم کرنا مقصود ہو تو پہلے اسے بتا دینا چاہیے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں، تاکہ لا علمی میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اور مسلمانوں کا امیج بھی متاثر نہ ہو۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا ہے حج کے حوالے سے کہ ہر حج حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے، عمرہ حج اصغر ہے اور اس کے مقابلے میں ہر حج وہ حج اکبر ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا ہے کہ محترم مہینے یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ ان میں قتل و قتال شروع میں جائز نہ تھا لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ آیت نمبر 36 سے بات واضح ہوتی ہے، قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔
آیت نمبر 73 میں فرمایا گیا ہے کہ جہاد فرض ہے، اور پھر آیت نمبر 123 میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے قریب والے کافروں سے جہاد کیا جائے، جب وہ علاقے فتح ہو جائیں تو پھر آگے آہستہ آہستہ بڑھا جائے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا ہے کہ حاکم کی طرف سے، مسلمان حکمران کی طرف سے جس کو جہاد کے لیے جانے کا کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ جہاد میں چلے جائیں، آپ جائیں، تو جس کو حکم جاری ہو جائے کہ جہاد میں جانا ہے، اس پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا گیا ہے کہ مریضوں اور معذوروں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ آیت نمبر 111، 121، 120 میں فرمایا گیا ہے کہ مجاہد کو اس کی ہر بھوک، ہر پیاس، ہر تھکاوٹ، ہر قدم، ہر چھوٹے بڑے خرچ پر، ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ مجاہد اپنے جان و مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خریدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت دیں گے۔ اور آیت نمبر 122 میں فرمایا گیا ہے کہ جہاد فرض ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبھی لوگ جہاد میں نکل کھڑے ہوں، بلکہ شہر کی دیگر ضروریات بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ لوگوں کو پیچھے رہ جانا چاہیے۔ علم دین کا حصول بھی ایک اہم دینی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو علم دین کی تحصیل میں لگے رہنا چاہیے تاکہ معاشرے کی اہم ضرورت پوری ہو۔ آیت نمبر 113 میں فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کا حالت کفر و شرک میں بغیر توبہ کیے انتقال ہو جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر امان لے کر آئے تو اسے امن مل جاتا ہے، اور اس وقت تک اس کا خون حلال نہیں ہوتا جب تک اسے واپس اس کے علاقے میں بھیج نہ دیا جائے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا ہے کہ اس امت کے کافروں کے لیے یہ عذاب کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، جہاد کی شکل میں اس امت کے کافروں کے لیے عذاب اللہ نے بھیجا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ہے کہ کافر مسجد کا متولی نہیں بن سکتا، مسلمان ہی مسجد کا متولی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 23-24 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر والدین یا خاندان میں سے کوئی کافر ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا چاہیے، لیکن دینی فرائض کے مقابلے میں ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ہے کہ کفار بیت اللہ شریف حج کے لیے نہیں آ سکتے، البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کافروں کی جو نجاست ہے، مشرکوں کی نجاست یہ اعتقادی ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے، لہذا ان کو مسجد کی صفائی کے لیے ملازم رکھنا جائز ہے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا ہے اہم بات کہ جہاد کا حکم جیسے مشرکین سے ہے ویسے ہی اہل کتاب کافروں سے بھی ہے، یعنی یہود و نصارہ سے بھی ہے، ان سے بھی جہاد کیا جائے گا۔ ان پر پہلے اسلام پیش کیا جائے، اگر اسلام قبول نہ کریں تو جزیے کی پیشکش کی جائے، اگر وہ جزیے کی پیشکش کو بھی رد کر دیں تو پھر ان سے جہاد کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ احکام کے ضروری دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ محض اپنی فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔